حضرات علماء نے واقعہ لکھا ہے بہت ہی عجیب و غریب. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، مشہور اللہ والے، جنہوں نے امہات المؤمنین میں سے غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کے گود میں کھیلا ہے. صحابیہ کے گود میں، امت کی ماؤں میں سے ایک کے گود میں جو کھیلے ہیں، جن سے دودھ پیے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے وقت، ان کے زمانے میں جب ان کے سبق درس ہوا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے، ان میں ایک خاتون ان کے سبق میں شامل ہونے آیا کرتی تھی. بہت ہی عابدہ خاتون تھی، زاہدہ تھی، اللہ والی صفات کی حامل تھی. جوانی ہی میں اس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اسے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بڑی فکر تھی بچے کی تربیت، بچے کی نگرانی، بچے کی پرورش کے متعلق. اس نے سوچا ابھی میں جوان ہوں، میں دوسری شادی کر لوں تو یہ میں گناہ سے بچ سکتی ہوں، لیکن اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی پتہ نہیں میرا بچہ اسے قبول کرے گا یا نہیں، اس کا رویہ اس کے میرے دوسرے شوہر کے ساتھ کیسا ہوگا. یہ سوچ کر اس نے اپنے جذبات کو دل ہی دل میں دبا دیے، اپنے خواہشات کو دبا دیا، دوسرا نکاح نہیں کیا. گھر ہی میں، اور حدیث پاک میں بھی ایسی خاتون کی فضیلت آئی ہے کہ جو عورت اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی حفاظت، ان کی پرورش کی خاطر اپنے جذبات کو دبا دیتی ہے، اس کی بقیہ زندگی اسے غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب ملتا ہے. گویا کہ اس نے زندگی بھر بقیہ مجاہدہ کی ہے، جنگ لڑی ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس سے لڑ رہی ہے، اپنے خواہشات سے لڑ رہی ہے، اپنے بچوں کے لیے. یہ تو اس وقت کے لیے حکم تھا. حضرت علماء فرماتے ہیں آج اگر کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس عورت کو جتنا جلد سے جلد ہو سکے عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لینا چاہیے، ورنہ تو خود وہ گناہ میں مبتلا ہوگی. وہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہترین زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ بہترین، اس کے بعد کا زمانہ بہترین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے قریب ہونے کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچنا آسان تھا، وہ نورانیت، وہ برکت، وہ ان پر نیکیوں کا غلبہ، نیکیوں کا شوق تھا. لیکن آج کے لوگوں میں وہ بات نہیں رہی، وہ جذبہ نہیں رہا، وہ شوق نہیں رہا، وہ نیکیاں اور گناہوں سے بچنے کی طاقت ان کے اندر نہیں رہی. اس لیے انہیں اول وقت میں عدت گزارنے کے بعد نکاح کر لینا چاہیے، ورنہ تہمت میں بھی شریک ہو جائیں گی، تہمت کا شکار ہو جائیں گی، اور اس سے بڑھ کر گناہ میں ملوث ہونے کا اندیشہ بھی. بہرحال اس عورت نے اپنی جائز خواہشات کو دبا کر بچے کی تربیت اور پرورش کی فکر کی، گھر ہی میں اس کی تربیت کرتی، گھر ہی میں اس کی پرورش کرتی. لیکن جب بچہ باہر جاتا پتہ نہیں اس کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہو جاتی. دن بدن بچہ بگڑنے لگا، بری صحبتوں میں لگ کر بچہ نافرمان ہونے لگا، بچہ ماں کی بات سن کر انسنی کرنے لگا. کبھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاتی، کبھی خود سمجھاتی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میں بھی سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا، یہاں تک کہ میں سوچنے لگا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، کچھ اثر نہیں ہوتا، صحیح بات ان کی دل پر پہنچتی نہیں ہے، ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں، ان کا دل سخت پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی چیز جلدی قبول نہیں کرتا، حق بات کو وہ قبول نہیں کرتا، ان کا دل متاثر نہیں ہوتا. تو میں نے سوچا کہ شاید اس پر مہر لگ گئی، اور بالکل وہ لڑکا، اس زاہدہ عابدہ کا لڑکا بالکل چکنے گھڑے کے مانند ہو گیا.
بالکل کلین شیپ. آج کل ہمارے نوجوانوں میں بھی یہی مصیبت، بری صحبت، عیاشی، فحاشی اور ایسے کارگزاریاں سننے میں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. بزرگان محترم راستے پر کھڑے ہوئے، نکڑوں پر کھڑے ہوئے، امت کی مائیں بہنیں ان کو گھور رہے ہیں، انہیں تاڑ رہے ہیں. ارے کم از کم یہ تو سوچ لیں، میری نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے، کم از کم یہ تو سوچ لیں کہ یہ میری ماں ہے، میری بہن ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے کہ جوانی یہ ہے دیوانی، یہ ہے مستانی، یہ ہے شہوانی، اس میں پتہ نہیں نوجوان کیا سے کیا کرتا ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا نوجوان کی جوانی کی مثال یہ کلوروفارم کی طرح ہے. جیسے کلوروفارم سونگھا دینے سے مریض کو پتہ نہیں کب دن نکلا، کب رات ہو گئی، کب دن ڈوب گیا، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، اسے احساس نہیں رہتا، اس کے اندر سے حس ختم ہو جاتی ہے. کئی مریضوں کو یہ کلوروفارم سنگھا کر ان کے بڑے بڑے آپریشن تک کر دیے جاتے ہیں، کچھ حس نہیں رہتی ان کے اندر. اسی طرح یہ جوانی ہے. وہ صاحب آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی یہی سوال کرے تمہاری ماں کے متعلق کیا تم اسے برداشت کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ نے اس پر بس نہیں کیا. پھر کہا اگر کوئی یہی سوال کرے تمہاری خالہ کے متعلق، کوئی یہی سوال کرے تمہاری بہن کے متعلق، کوئی یہی سوال کرے تمہاری بیٹی کے متعلق، کیا تم برداشت کرو گے؟ ہم بھی یہی سوچیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں کہ جس طرح تم کھڑے ہو کر اوروں کی بچیوں کو، اوروں کی بہنوں کو، اوروں کی ماؤں کو تم گھور رہے ہو، کیا تم یہ برداشت کر سکتے ہو کہ تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہارے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار وہاں سے گزریں اور کوئی انہیں فحش کی نگاہ سے، ہوس کی نگاہ سے انہیں گھورے؟ کیا تم اسے برداشت کرو گے؟ عجیب و غریب نشہ اور چیزوں میں پھنسے ہوئے اپنی صحت کو برداشت کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو برداشت کر رہے ہیں. ہم یہ تو سوچ لیں میرے نوجوان بھائیوں، یہ تو سوچ لیں کہ ہمارے بیمار ہو جانے کے بعد، ہماری صحت کے خراب ہو جانے کے بعد ہمارے گھر والوں پر، والدین پر کیا گزرے گی. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی اسی لیے دی؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. ہمارے ماں باپ نے پیدا کر دیا، یہ جسم ہمارے باپ کا بھی نہیں ہے. میرا تو دور، اپنے باپ کا تو دور، یہ میرا جسم نہیں ہے. اسی لیے خودکشی حرام. آدمی خودکشی نہیں کر سکتا. میرا جسم میری مرضی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو خرید لیا ہے، ہماری جان کو خرید لیا ہے، ہمارے مال کو خرید لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں اس کے عوض جنت دے رہا ہوں. تم خود چاہ کر اسے اپنے آپ پر کچھ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تم اگر خودکشی کرتے ہو یہاں بھی تکلیف، وہاں بھی تکلیف تمہیں جھیلنی پڑے گی. یہاں تم نے اپنے آپ کو خودکشی سے ہلاک کیا، تمہیں قیامت کا دن جو 1000 سال کے برابر ہے وہی عذاب ہوتا رہے گا. وہی خودکشی تم کرتے رہو گے، زندہ ہوگے، مرو گے، زندہ ہوگے، مرو گے، زندہ ہوگے، یہی عذاب ہوتا رہے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس زمانے کی اس خاتون کے لڑکے کا بھی یہی حال. بالکل چکنا گھڑا بن گیا، اپنی صحت تباہ کر لی، قوت تباہ کر لی، بالکل بستر پر پڑ گیا اور اپنی جوانی کی شہوتوں میں لگ کر، جوانی کو ضائع کر کے، صحت کو ختم کر کے ایسی بیماریوں میں پڑ گیا. ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے کہہ دیا یہ لا علاج بیماریاں ہیں. آج بھی اطباء کا، ڈاکٹرز کا، حکماء کا یہی کہنا ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی مرد، کوئی جوان اپنی جوانی کو غلط طریقے سے، اپنی صحت کو، اپنی قوت کو غلط اور ناجائز طریقوں سے ختم کرتا ہے، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جو لا علاج ہیں، کبھی ان کا علاج نہیں ہو سکتا. اس بات پر کئی یورپ کے ڈاکٹروں کا بھی اتفاق ہے، کئی بڑے بڑے حکماء نے بھی اس پر دستخط کیے. اس لیے
علماء نے فرمایا آج بچے جوان ہو جائیں، بچے بالغ ہو گئے تو والدین کو سب سے پہلی فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ کس طرح جلد سے جلد ان کا نکاح کر دیا جائے۔ حدیث میں تو یہ حکم دیا گیا کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو۔ نمبر 1، جب نماز جنازہ جب جنازہ تیار ہو جائے، فلاں آئے گا، فلاں کے انتظار میں تم اس کی نماز کو تاخیر مت کرو، جب جنازہ آ جائے فوراً نماز ادا کر لو۔ اور دوسری چیز فرمائی جب لڑکی بالغ ہو جائے فوراً نکاح کر دو۔ علماء فرماتے ہیں اب یہ حکم صرف لڑکی کے لیے نہیں رہا، ہمارے بچے بڑے ہو گئے، ہم نے ان کے ہاتھ میں گناہ کے اسباب دے دیے، ان کی صحبت گناہ والے، ان کے دن گناہ والے، ان کے جوڑ گناہ والے، ان کے جوڑ حرام خوری والے، ان کے جوڑ عیاشی والے، یہ سارے اسباب دے کر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے حسن بصری بنے، ہمارے بچے غوث قطب ابدال بنے، ہمارے بچے مساجد کو آباد کرنے والے بنے، ہمارے بچے سفیان ثوری بنے۔ کہاں سے بنیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہم مکلف نہیں ہیں، سنت کے مکلف ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش کی فکر کی جائے۔ الغرض حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس زمانے کی وہ خاتون کا لڑکا انتہائی لاغر کمزور بستر پر پڑ گیا، ڈاکٹرز اطباء نے علاج سے انکار کر دیا۔ اب ماں نے پھر سے اسے سمجھانا شروع کیا، بیٹے نیک بن جا، توبہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے۔ اب چونکہ نہ اس کے پاس جوانی ہے، نہ مال ہے، نہ وہ جوش ہے، نہ وہ خروش ہے، ساری چیزیں ختم۔ اب اسے کچھ احساس جاگا دل میں، اب اس کا دل تھوڑا نرم ہوا، ماں کی بات سننے لگا۔ کہا ماں کیا میں اب بھی توبہ کر سکتا ہوں؟ کیا میری توبہ اب بھی قبول ہوگی؟ تو میں کیسے توبہ کروں؟ ماں نے کہا مجھے بھی معلوم نہیں، ایک کام کریں کہ حضرت سے پوچھ کر آئیں، کیونکہ وہ شاگردہ تھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہاں حضرت کو پوچھ کر آئیں۔ بیٹا کہنے لگا ماں میں بستر پر ہوں، اتنا بیمار ہوں، نہ میں خود چل کر جا سکتا ہوں، نہ آپ مجھے اٹھا کر لے جا سکتی ہیں، ایک کام کرو حضرت سے عاجزی درخواست کر کے حضرت ہی کو لے کر آ جاؤ، حضرت یہیں پر آ جائیں، ہم بات کر لیں۔ وہ بیچاری ماں گئی، دروازہ کھٹکھٹائی، حضرت ابھی کھانے سے فارغ ہوئے تھے، ظہر کا وقت تھا، قیلولہ کا وقت تھا، ظہر میں تھوڑی دیر قیلولہ سنت تھی، لیٹنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے تھے، دروازے میں کھٹکھٹاہٹ کی آواز آئی، پوچھا کون؟ کہا حضرت آپ کی شاگردہ۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرا بیٹا بہت ہی بیمار ہو گیا ہے، لگتا ہے اس کا وقت قریب آ گیا ہے، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ کسی طرح چلیے میرے ساتھ۔ حضرت نے سوچا زندگی بھر اس نے نہ میری سنی نہ اپنے ماں کی بات سنی، ابھی بھی یہ شاید وقت ضائع کرے گا، ابھی بھی یہ کچھ نہیں سنے گا، اس کے پیچھے لگ کر مجھے اپنا وقت بھی برباد کرنا ہے، اپنی سنت بھی برباد کرنا ہے، مجھے سبق بھی پڑھانے جانا ہے، یہ میرے لیے ضیاء وقت ہے، وقت ضائع ہوگا۔ کہا یہ نہیں ہو سکے گا، مجھ سے نہیں ہو سکے گا، وہ سننے والا نہیں ہے، اس نے اب تک نہیں سنا، کہاں سے سنے گا، تم چلے جاؤ۔ بہت اصرار کرنے کے بعد بھی حضرت نے انکار کر دیا۔ اب ماں روتی ہوئی واپس گھر آئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں بیٹے کی حالت، اور ادھر حضرت کا انکار، ادھر بیٹے کا اصرار۔ بیٹے نے دیکھ کر کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹے تو اتنا آخر برا کیوں ہے؟ تو اتنا برا کیوں ہے کہ کوئی تیری نماز جنازہ پڑھنے تیرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ہم جوانی کے جوش میں آ کر فلاں کو دوست بنا لیے، فلاں کی صحبت میں رہ گئے، یہ لوگ کام آنے والے نہیں ہیں، ہمارا پیسہ ختم، ان کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی، ان کے جوڑ بھی ختم ہو جائیں گے، تھوڑا ہم پر حالات کیا آ جائیں یہ نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ بیٹا کہنے لگا ماں لگتا ہے میرا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے سانس نکلنے میں، بس میری ایک وصیت سن لیجیے، اس کو پورا کر دیجیے۔ ماں نے کہا وہ کیا وصیت ہے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو تم اپنے دوپٹے سے میرے گلے کو باندھ کر کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے لے جانا۔ کہا بیٹے آخر اتنی بری چیز کیوں؟ کہا ماں دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے،
بعد کے لوگوں کے لیے یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو رب کا اور والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تم اسی طرح کرنا، یہ میری وصیت ہے، اور وصیت کو پورا کرنا میت کے ذمہ دار جو ہوتے ہیں ان پر واجب ہوتا ہے، اس لیے ماں تم اس وصیت کو پورا کرنا۔ اور دوسری بات، مجھے قبرستان میں دفن مت کرنا، مجھے اپنے گھر کے آنگن میں دفن کرنا۔ کہا بیٹا یہ بات کیوں؟ کہا میں اتنا گنہگار ہوں، اتنا نافرمان ہوں، اتنا رب کا عاصی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان والوں کو تکلیف۔ یہ کہنا تھا، اس کے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، اور ادھر اس کا انتقال ہوا، ابھی آنکھ بھی اس کی بند نہیں کی ماں نے، ابھی اس کی روح بھی پوری طرح پرواز نہیں ہوئی۔ دروازے پر کھٹکھٹاہٹ کی آواز آئی، ماں نے پوچھا من دخل الباب، ارے کون ہے دروازے پر؟ کہا حسن بصری ہے۔ کہا حضرت آپ کیوں آئے ہو؟ کہا جب میں نے تجھے انکار کر دیا کہ میں تیرے بیٹے کے پاس نہیں آؤں گا، انکار کر کے میں لیٹ گیا قیلولہ کی نیت سے، آنکھ لگی، مجھے رب کا دیدار نصیب ہوا۔ باری تعالیٰ نے کہا اے حسن تو میرا کیسا ولی ہے، میرا ولی ہو کر میرے ولی کے نماز جنازہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا فوراً کہ ہاں آخر یہ یہی معاملہ ہے، میں اس لیے تیرے دروازے پر آ کر میں اس انتظار میں کھڑا ہوں کسی طرح مجھے نماز پڑھانے کی توفیق نہ صحیح پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ بزرگان محترم، اسی لیے پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہماری کون سی توبہ قبول ہو گئی ہوگی، رمضان کی کون سی عبادت قبول ہو گئی ہوگی، رمضان کا ہمارا کون سا گڑ گڑانا رونا اللہ کے حضور قبول ہو گیا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ رمضان گیا تو کچھ ختم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ قریب ہے۔